لیے دنیا کو یہ سمجھ جانا چاہیے ہماری بے قراری یوں ہی نہیں ہے، ہماری بے چینی یوں ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم اپنی تمام چیزوں پر صبر کر لیتے ہیں، اس لیے اسلام نے ہمیں صبر سکھایا ہے. ہمارے ماں باپ، ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، روٹی نہ ملے صبر کر لو، چاول نہ ملے صبر کر لو، پانی نہ ملے صبر کر لو، گھر کی چھت نہ ملے صبر کر لو، راشن نہ ملے صبر کر لو. سارے صبر کا امتحان اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جب کوئی میرے آقا کی طرف انگلی اٹھاتا ہے. یہاں پر ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ جو بھی نبی پاک کی جان میں پہنچے اسے معاف کر دو، صبر کر دو. جو اس طرح کر دیتا ہے وہ ہماری جماعت کا غدار اور منافق ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمارا تعلق صرف اتنا ہی نہیں ہے جیسے ایک پیر مرید کا ہوتا ہے، بلکہ حضور کی ذات سے ہمارا تعلق جان اور روح سے زیادہ بڑھ کر کے ہے. اس لیے ہم نے دیکھا ہے ہمارے بچے جانیں تو دے سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کی محبت کا سودا نہیں کرتے. یہ ہماری تاریخ پہلے سے رہی ہے. تمہارے انہی جذبوں کو دیکھ کر کے یورپ کا انگریز پکار کر کہتا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یعنی بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے لیکن موت سے گھبراتا نہیں. اقبال نے اپنے اشعار میں کہا ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. یورپ نے یہی کہا تھا کہ روح محمدی ان کے جسموں میں جب تک باقی رہے گی یہ کسی بات سے خوف نہیں کریں گے. آج بھی میرے عزیزوں مجھے اچھی طرح سے پتا ہے دنیا کو ہماری داڑھی، ہماری ٹوپی، ہمارے جبے اور ہمارے برقعے سے ڈر نہیں ہے. یہ تو بس ووادت بیانات کی ایک ہوڑ ہے اور ایک طرح کا یہ ماحول کریٹ کرنے کی سازشیں ہوتی ہیں. باقی داڑھی مدعا نہیں ہے، ٹوپی مدعا نہیں ہے، برقع اور اذان مدعا نہیں ہے. اصل مدعا جو تمہارے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہے، جو تمہارے سینوں میں محبت مصطفیٰ ہے، یہ ہر قوم کے پاس نہیں ہے. اسی لیے میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں میرے عزیزوں سب لٹ گیا جیسے کہ ہماری رپورٹیں بتاتی ہیں کہ مسلمان بہت زیادہ خستہ حال ہیں. مال، دولت، جائیداد، ایجوکیشن، سیاست، پالیٹکس سب میں پیچھے ہے. میں جانتا ہوں کہ بہت بکھرے ہوئے، بہت منتشر ہے، لیکن پھر سینہ اس وقت چوڑا ہو جاتا ہے جب اپنے بچوں کو میرے مصطفیٰ کے نام پر مچلتے دیکھتے ہیں. کہ دنیا اگر روٹ گئی تو روٹ جانے تو گنبد خضرا ہمارے پاس ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آج بھی ہمارے ساتھ ہے. اسی لیے دنیا اگر تمہیں تان و تشنی کرتی ہے، تانا دیتی ہے تو اس سے کہو اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اطلاع و گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. الحمدللہ یہ جذبہ جب تک سلامت رہے گا تمہارا دین بھی سلامت ہے، تمہارا ایمان بھی سلامت ہے. میں حالات کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. میں شروع میں ہی اس بات کی وضاحت کر دوں گا پرشاسن، پولیس ڈپارٹمنٹ اور دیگر افراد جو اس جلسے کو منعقد کرنے میں سہیوگ بھی کرتے رہے لیکن ساتھ میں میرے نام سے ڈرتے بھی رہے کہ مولانا آ رہے ہیں کچھ حالات کوٹا کے خراب نہ ہو جائیں. اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ امیج بیٹھی ہوئی کہ یہاں پر کچھ ہو جائے گا. میاں پوری تاریخ میری بھی نکال کر دیکھو، ہمارے بیانات سے ہم نے کہیں دنگے نہیں بھڑکائے، کہیں فساد اور فتنے نہیں کروائے. ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ اگر کوئی میری قوم سوئی ہے تو میں اسے جگا کر چلا جاؤں. اور اتنا کام تو ہم ضرور کریں گے چاہے کوئی برا سمجھے چاہے اچھا سمجھے. اتنا حق تو مجھے قانونی بھی حاصل ہے. اور رہی بات اگر میرے جملے سخت ہوتے ہیں تو یہ میرا ادھیکار ہے، اس لیے کہ دنیا اپنے باپ کے خلاف سننا نہیں چاہتی، اپنی ماں کے خلاف سننا نہیں چاہتی، اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنی جان رسول پاک کے خلاف سن کر خاموش رہیں. ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز.
میں آپ کو یہ بات بتاتا رہوں گا جب تک میری زندگی باقی ہے، روح باقی ہے، ہماری سانسیں چلتی ہیں اسی نام مصطفیٰ پر، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں نبی پاک کی ذات ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اے نوجوانوں، تم بھی اتنا الرٹ رہو، اتنا سترک رہو۔ ہمارے جسم کی ہڈیوں سے گوشت تو نکل سکتا ہے مگر دل سے میرے مصطفیٰ کا نام نہیں جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور الحمدللہ پچھلے کئی مہینوں سے ہندوستان کے چپے چپے کونے کونے میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ ان خبیثوں نے میرے آقا کے چریتر پر انگلیاں اٹھائیں۔ لاکھوں لوگ جو جلسے میں نہیں آتے تھے میرے آقا کے ذکر میں آنے لگ گئے۔ یہ جو ماحول بنا ہے، یہ جو ماحول بنا ہے، جس علاقے میں میں جا رہا ہوں ہزاروں کی تعداد میں سر نظر آتے ہیں، سمندر نظر آتا ہے۔ کس کے نام پر آتا ہے؟ کسی نیتا کے نام پر نہیں۔ یہ مجمع ووٹ اور نوٹ کا نہیں ہے، صرف گنبد خضرا کے آقا کا ہے۔ رات کے 12 بجے کے بعد یہ جوش اگر کسی جگہ پر دیکھنا ہو تو صرف نام مصطفیٰ پر مل سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں یہ بات کہتا رہوں گا اور آپ اس بات سے نراش کبھی نہ ہونا، کبھی مایوس نہ ہونا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں اگر مر بھی گیا تو مولا 100 چراغ اور جلائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ کل مٹا تھا، نہ آج مٹے گا، نہ کبھی مٹنے والا ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، بھونکنے والے برسات کے کیڑے آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ ان کا نشان، ان کا نام نہ کبھی اخبار میں باقی رہے گا، نہ قبرستان میں باقی رہے گا۔ آج اس کا نام بھی چلا گیا، دھرم بھی چلا گیا، گھر اور جورو بچے بھی چلے گئے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کتاب کہاں گئی، کتا کہاں گیا، اور آج تو حالات یہ کہ بھونکنے والے سڑک پر آ گئے۔ لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے۔ یا رسول اللہ، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ دنیا کو ہم یہ بتاتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے بھی اونچا ہمارا نبی۔ ہمارا عقیدہ ہے میرے عزیزوں، مومنوں، آج کے حالات پر میں ان لوگوں کو سب سے پہلے بات جو کر رہا تھا عرض کر دوں، ڈپارٹمنٹ کو، سیاست میں موجود لوگوں کو، پرشاسن کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز کوٹا کا ماحول آج جیسا تھا اس سے بہتر ہی ہوگا، اس لیے کہ جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور دلوں میں اگر تھوڑی کجی بھی ہوگی تو اس مجمع کے اندر کل دیکھنا انشاءاللہ عشق رسول کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر سینے میں محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر جو آئے ہیں وہ صرف خیرات لینے یا ووٹ نوٹ لینے یا مٹھائی لینے نہیں آئے، یہاں جو آئے ہیں وہ محبت مصطفیٰ کی خوشبو لینے آئے۔ اور جس کے نصیب میں یہ خوشبو ملی انشاءاللہ وہ دنگا نہیں کرے گا، فساد نہیں کرے گا، بلکہ زمین کو امن و عدل سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ میں ان سے کہتا ہوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، مجھ جیسے آدمی سے ڈر اور خوف کی کوئی بات نہیں کہ ہم یہاں ماحول خراب کریں گے۔ ماحول خراب کرنے والے کتوں کو جب تک آپ آزاد چھوڑے رہیں گے یہ ماحول تو بگڑنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ حالات آج ایسے ہیں کہ جو ڈیفنس میں اپنا حق مانگنے آ گیا وہ مظلوم کو پکڑ کر کے اندر کو کر دیا گیا، ہزاروں لوگ اندر چلے گئے، لیکن جن کی وجہ سے پورا وواد ہوا وہ آج بھی کھلے سانڈ کی طرح گھوم رہے ہیں۔ یہ جو کمی ہے یہاں پر اگر ایک بات یاد رکھیں، جگہ جگہ گٹر پر ادھر ادھر بند باندھنے سے پانی رکتا نہیں، جہاں سے پانی آ رہا ہے وہیں پر روک دیا جائے تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو جو لوگ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں یا پھر مذہبی نفرت پھیلاتے ہیں ان کے خلاف ایکشن اگر پہلے سے لے لیا جائے تو نہ ہمارے بچوں کو سڑکوں پر آنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کوئی احتجاج نہ پروٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ مشہور محاورہ ہے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے۔ بات تو صرف اتنی ہے کہ جب جب ہمارے حالات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوا ہے
پھر بھی الحمدللہ یہ قوم مسلم صبر کے ساتھ رہی. کشمیر جلا, برما جلا, اور آسام تریپورہ کے حالات خراب ہوتے رہے. کہاں سارے لوگ تو ان تمام معاملات کو لے کر خاموشی سے آگے بڑھتے ہی تو رہے. این آر سی کے معاملات, بابری مسجد کے معاملات, بہت کچھ ہوا ہمارے ساتھ. خاموشی سے سہتے تو رہے, صبر بھی تو کرتے رہے. لیکن صبر کا مطلب یہ نہیں کہ اب تم ہماری جان کے ساتھ بھی چھیڑچھاڑ کرو گے. گنبد خضرا کے مکین آمنہ کے لال کے ساتھ بھی چھیڑچھاڑ کرو گے. یہ بات نہیں. ساری دنیا ایک طرف, میرے نبی کے قدم ایک طرف ہے. اور یہ بات ہم تسلیم تو کر سکتے ہیں کہ ہمارے جسموں کے ٹکڑے ہو جائیں اور جگرے اچھل جائیں, مگر میرے مصطفیٰ کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے اسے ہماری قوم گوارا نہیں کرتی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق و محبت ہے اس قوم کا, اس لیے یہ جذبات سے بے قابو ہو جاتے ہیں. پرشاسن والے, پولیس ڈپارٹمنٹ والے بار بار ہم سے یہ کہتے ہیں آپ کی قوم اس قدر جذبات میں بھاؤ کی ہو جاتی ہے, پروٹیسٹ کرتے ہوئے وائلنس ہو جاتا ہے, اور زیادہ ادھر ادھر کے معاملات ہوتے ہیں. سمجھا کرو بات کو, سمجھا کرو. جو آدمی جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کے محبوب کو چھیڑو گے تو آپ کو پتہ نہیں عاشق کیا کر جاتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عشق کا حال تو یہ ہے کہ وہ آگ بھی نہیں دیکھتا, آگ بھی نہیں دیکھتا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو کماشائے لبے بام ابھی. یہ عقل کے معاملات نہیں ہے. بہت سارے عقل مند ہمارے یہاں بھی ہیں جو ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ حالات خراب ہیں. بہت سارے عقل والے ہیں جو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں آپ کو یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے, وہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. تمہاری عقل تمہاری گٹھری میں رکھو. جس عقل کی تم بات کرتے ہو وہ عقل نہیں, وہ گدھے کی عقل ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر جب کوئی کیچڑ اچھالے گا تو میرے عزیزو عقل سے زیادہ ہمیں عشق کا سہارا لینا پڑتا. ہاں, لیکن ساتھ میں اتنی بات یاد رکھیں, میں کسی بھی طرح کے اس جوش کا قائل نہیں کہ راستے میں اتر کر کے کسی دوسری قوم پر آپ پتھر بازی کریں, لاٹھی ڈنڈے ان کو دکھائیں, ڈرائیں, نعرے لگائیں. یہ ہمارا مزاج بھی نہیں, اور نہ ہی ہم اپنے نوجوانوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں. پتھروں سے تمہارا کیا کام ہے؟ لاٹھی ڈنڈے سے یہ پروٹیسٹ نہیں ہوتے. آج کے بعد یہ احتجاجات جو وائلنس میں تبدیل ہو جاتے ہیں, اے مسلمانوں یہ تمہارا کام نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, بزدل بھی مت بنو, وائلنس بھی مت بنو, وحشی بھی مت بنو کہ کسی دوسرے کو تمہارے عمل سے نقصان پہنچے. میرا دین تو یہ ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی دوسری قوم پر صحابہ اکرام کو اگر جہاد میں بھی جانا ہوتا, میرے آقا تعلیم دیتے کہ جہاد جن لوگوں نے تمہارے خلاف تلوار اٹھائی انہی کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا. باقی کسی عورت, کسی بچے, کسی بوڑھے کے ساتھ تم کوئی مقابلہ نہیں کرو گے. حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ جس وادی میں تم اترو گے وہاں کے درختوں کے پتے بھی نہیں توڑو گے, وہاں کی عبادت گاہوں پہ تم مسمار نہیں کرو گے. ان علاقے کے لوگ جن جن جگہ پر عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت خانوں کو نہیں توڑو گے. یہ میرے آقا کی تعلیمات ہے. لہٰذا جو نوجوان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ راستوں میں اگر آ بھی گیا تو اس کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ راستہ چلتے ہوئے نہ وہ کبھی کسی بچے کو چھوئے, نہ کسی عورت کو تکلیف دے, نہ کسی بوڑھے کو, اور نہ ہی ان لوگوں سے کوئی تمہارا احتجاج ہے جو خاموش اپنی دکانوں میں یا بازاروں میں ہے, بلکہ تمہارا احتجاج ان پاکھنڈیوں کے خلاف ہے جو کبھی اپنے گوفے سے باہر نہیں آتے. حکومت وقت سے ہم اپنا مطالبہ اور اپنا احتجاج جو درج کرتے ہیں, میرے عزیزو اس میں سسٹم کی ضرورت ہے, اس میں نظام کی ضرورت ہے. آپ اس طرح سے سڑکوں پر اتر کر اگر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں تو پھر آپ حالات دیکھ رہے ہیں. ہزاروں بچے تو اب ہمارے جیلوں میں جا چکے, لیکن جن کی وجہ سے یہ سارا وواد ہوا وہ آج بھی کھلے گھومتے ہیں. ان باتوں کو آپ سمجھا کریں. میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ تمہیں گھروں میں بٹھاؤں, اور اس بات کا بھی قائل نہ ہوں کہ تمہیں وحشی بناؤں. درمیان کا راستہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم اپنے نبی کی محبت کم ہونے بھی نہیں دیں گے, اور محبت میں میرے آقا کے کسی دوسرے کو اذیت بھی نہیں پہنچائیں گے.
یہ وہ راستہ ہے جس راستے کو لے کر ہر مسلمان بچے کو چلنا چاہیے. جو حالات آج پیش آ رہے ہیں یہ آج سے تقریباً 300 سال پہلے یہودیوں نے ترکی میں بھی کیا تھا. وہاں پر جب مسلمان احتجاج کے لیے اترتے تھے 20-25 ان کے لوگ بھی آتے اور پھر اس احتجاج میں شامل ہو کر کے اس احتجاج کو پورا کا پورا تشدد میں بدل دیتے. ایک دوسرے کے گھروں پر پتھر مارنا اور اس کے بعد ہوتا کیا ان سارے لوگوں کو جو سڑکوں پر آئے تھے خلیفہ اور وقت کے حاکم کی پولیس اٹھاتی اور اندر لے جاتی. اس طرح کے حالات آج پھر اپنائے جاتے ہیں. اس لیے میں اپنے بچوں سے اور نوجوانوں سے اس بات کی اپیل ضرور کروں گا جہاں تم اپنے نبی پاک کی محبت کی بات کرتے ہو عقل سے بھی کام لو اور عشق سے بھی کام لو. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں لوگوں کو اس طرح ہلاکت میں جھونک دینا یہ عقل مندی نہیں ہے. ہاں الحمدللہ میں نے دیکھا ہے پچھلے 1 سال کے اندر پورے ہندوستان کے اب کونے کونے سے آواز آنے لگی ہے. ان ظالموں نے سوچا تھا کہ نبی پاک کے اخلاق پر انگلی اٹھا کر ان کو ٹھیس پہنچائیں گے, ان کو ختم کر دیں گے یا حضور کے خلاف ان کو بدگمان کر دیں گے, لیکن تمہاری یہ ساری چالیں تمہارے منہ پر ماری جاتی ہیں. اب میں چھوٹے سے گاؤں میں 20-25 گھروں کا جو گاؤں ہے اس گاؤں سے بھی میں نے کئی مرتبہ اپنی گاڑی میں بیٹھے سفر کیا. جب راستے سے گزرتے ہیں بچے جوان جو بھی وہاں پر راستے میں آئے دیکھتے ساتھ سب سے پہلے ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. میرے دیش کی اور میرے اس وطن عزیز کی قوم جو مسلمان برسوں سے ہو سکتا ہے ادھر ادھر غفلت کے شکار تھے لیکن الحمدللہ اب متحد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ہمارا یہ اتحاد ایک بات یاد رکھیں آج بھی متحد ہو سکتی ہے ہماری پوری قوم لیکن کسی اور مسئلے پر نہیں, گنبد خضرا کے نام پر متحد ہوتی. حضور کے نام پر ہم سب کو جوڑا جا سکتا ہے. اور آپ بیدار رہیں انشاءاللہ العزیز حالات سب اچھے ہونے والے. ڈرنے کی ضرورت نہیں, خوف کھانے کی ضرورت نہیں. میں تاریخ آپ کے سامنے اگر رکھوں تو ایسی خطرناک مشقتیں ہماری ان جماعتوں پر ڈالی گئی ہے. بغداد کو 5 مرتبہ توڑا گیا ہے, پوری طرح سے تباہ و برباد کیا گیا ہے. بغداد مرکز تھا علم کا, اسلام کا. 600 سال تک تقریباً عباسی خلفاء وہاں پر حکومت کرتے رہے لیکن ہلاکو کے زمانے میں 8 لاکھ لوگوں کو مار کر کے ان کا خون بغداد میں بہایا گیا تھا. دریائے دجلہ کا پانی لال ہو چکا تھا. یہ سب کر کے دیکھ چکے چنگیز کے زمانے میں, ہلاکو کے زمانے میں, اور پھر اس کے علاوہ کتنے بڑے بڑے ظالم آئے. سب کے زمانے میں اسلام کو ان تمام حالات سے دوچار ہونا پڑا. مراکش, ٹیونس, لیبیا, اسپین ٹوٹ کر گر گیا, ختم ہو گیا. 700 سال تک جہاں اسلامی حکومت قائم رہی وہ اندلس, اسپین ختم ہو گیا. لیکن میرے عزیزوں ان تمام ظالموں کے مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد کیا اسلام ختم ہوا؟ کیا قرآن ختم ہوا؟ کیا میرے نبی کی ذات پر کوئی نقطہ آ سکا؟ کچھ نہیں ہونا ہے, کچھ نہیں ہونا ہے. جب چنگیز, ہلاکو, یزید جیسے بڑے ظالموں نے اس درخت کو ہلانے کی کوشش کی, خود تباہ و برباد ہو گئے, تو 5 سال کی نشیڑی حکومت ہمارا کیا کر سکتی ہے؟ کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. ہاں اگر تمہیں نشہ ہے اس بات کا کہ طاقت ہمارے پاس ہے, سیاست ہمارے پاس ہے, قوت ہمارے پاس ہے, بلڈوزر ہمارے پاس ہے, لاٹھی لکڑیاں ہمارے پاس ہے, جسے چاہیں گے مار دیں گے. کان کھول کر کے سن لو, اللہ تعالیٰ ظالموں کے عمل سے بے خبر نہیں. جب اس کی طرف سے انتقامی عمل آئے گا تو پھر تم دیکھو گے. اسی بات کا نعرہ میرا یاد رکھو کہ چند سالوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. آج تمہارا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے گا.
قرآن میں مولا رب العزت ارشاد فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں. لوگ یہ چاہتے ہیں، اللہ کا چراغ یہ دین اسلام ہے، میرے آقا کی ذات ہے. منہ کے پھونک سے چراغ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بھی کون سا چراغ؟ جو چھوٹی ہلکی لو والا نہیں، بلکہ جس کی روشنی پورے عالم اور کائنات پر چھائی ہوئی ہے، جس کی روشنی کا عالم یہ ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں یہ چاند اور سورج جو جھلملاتے ہیں، یہ تاروں کو جو روشنی ملی ہے وہ فقط میرے آقا کے طلبوں کا دھول ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نہانے کا اترن ہے، حضور کے غسالے کا اترن. اگر چاند اور سورج اور تاروں کو ملے وہ اتنا جگمگاتے ہیں تو تم اس ذات مصطفیٰ کو پورا نور